باطنی ثمرات ہیں، اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض ہے، توکل ہے. آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا. ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان. اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے. یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے. ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے فی الواقع، فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بددل ہونے کی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا. ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے. یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک کا باقی نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ مان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ. نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا. حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس ہو گئے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ. بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے. جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر، وہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا. یہ علاج نہیں ہے. لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا. یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہاں کھول دیا اس مضمون کو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے. دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الٹپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی. اس کائنات میں پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے. علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آبی ہے. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہیں، چھن جائیں. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی
اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا. جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تو یہ کام کر سکتا ہے. کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے. جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا. اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارے. اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو. پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ جائے. بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں، وہ تکالیف، وہ مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ آپ پر آ گیا. دوسری تکلیفیں وہ ہیں جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ، اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورى کی آیت سنائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے، ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے، ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے، بہت متحمل اور حلیم بھی ہے، بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبتیں وہ ہیں جو تمہاری اپنی پیدا کرتی ہیں، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. یہ کون سی خود کردہ؟ یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے. اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی، مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی. تم نے نظام غلط بنایا ہوا ہے، تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے. اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے. یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے مر رہا ہے. یہ خود کردہ ہے، یہ ہمارا کبھی ہے، یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے. یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہے، تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے، ناانصافی گھولی ہوئی ہے، اس کا زہر گھولا ہوا ہے. یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود. اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اس نظام کو صحیح قائم کرو. اللہ کا دیا ہوا نظام، نظام عدل و قسط. یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا اس لیے، کتابیں نازل اس لیے کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سارا کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اب اگر تم نے اس عدل کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تج کر تم نے خود اپنا نظام بنا لیا، تو ظاہر بات ہے سرمایہ دار جب نظام بنائے گا تو وہ مزدور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اسے تو اپنی مصلحتیں نظر آئیں گی، اس کے سامنے تو اپنا نفع ہوگا. جتنا زیادہ سے زیادہ نفع کما لو، جتنا ان مزدوروں کا خون نچوڑ سکو نچوڑ لو. زمیندار نظام بنائے گا تو وہ بیچارے کاشتکار، مزارے، ہاری، اس کی مصلحت نہیں دیکھ سکتا. وہ تو کہے گا مجھے اپنے بچوں کو انگلستان بھیجنا ہے تعلیم کے لیے، مجھے اپنے لیے جو ہے اسلام آباد میں بھی بنگلہ بنانا ہے اور پری میں بھی بنانا ہے، اور پھر مجھے تو ایئر کنڈیشن بنگلے چاہیے ہر جگہ پر. وہ تو اپنے مصلحت کو دیکھے گا. وہ غریب کے ساتھ کیا بیت رہی ہے جو دن رات کی محنت اور مشقت کر رہا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے پانی دیا ہے، جس نے فصل کی دیکھ بھال کی ہے، جس نے پھر فصل کاٹی ہے. اس کے لیے تو بمشکل 2 وقت کا گزارا، وہ بھی بمشکل.
اور اس کے علاوہ نہ اس کے بچے کے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولت ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم کی کوئی کا بندوبست ہے، لیکن یہ کہ اسی کی محنت کے نتیجے میں عیش اڑا رہا ہے وہ زمیندار اور جاگیردار، ان کے محل ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ان کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب آگے بڑھ کر انہوں نے کارخانے دار بھی وہ بن گئے، وہی لوگ ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل وہ کرتے تھے وہی بیوروکریٹس بنتے ہیں، انہی میں بڑے بڑے افسر آئیں گے۔ عام آدمی جو ہے وہ تو شاذ نکل آتے ہیں، کچھ لوگ بہت ذہین بچے بھی ہوتے ہیں، غربا کے بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی ایک دو دانے ہوں گے ایسے جو بہت ہی انتہائی طور پر غیر معمولی طور پر ذہین ہو۔ عام بچہ کہاں کرے گا، کیسے جائے گا؟ لہذا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ جونیئر کلرک ہوگا یا بہت تیر مارے گا سینئر کلرک ہو جائے گا، اپر گریڈ کلرک ہو جائے گا، لوور گریڈ کلرک سے بڑھ کر اللہ اللہ خیر اللہ۔ یہ کمشنر کون ہوں گے، ڈپٹی کمشنر کون ہوں گے، یہ تو ظاہر بات ہے اسی سیکریٹری کون ہوں گے، یہ 22 گریڈ والے کون ہوں گے، 21 گریڈ والے کون ہوں گے، ان کی اکثریت انہی لوگوں میں سے ہوگی۔ اس حوالے سے یہ جو غلطی، یہ جو دکھ ہے، یہ دکھ تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے اور خود کردہ رہا علاج نہیں، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے جب تک کہ تم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے۔ اب یہ جو دکھ ہے میں اس میں سے چند کو آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا دکھ جو دنیا میں انسان نے خود پیدا کیا سماجی سطح پر، یہ پیدائشی طور پر نیچ ہے اور یہ پیدائشی طور پر اونچا ہے، یہ مسلی ہے اور یہ سید ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنا زیادہ فرق و تفاوت نہیں، ہندوؤں میں یہ شودر ہے اور یہ برہمن ہے، علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی ختم ہو جائے۔ دنیا میں یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے کیا، یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے میں؟ سید کچھ بھی ہو، بدمعاش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، پارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حقدار ہے۔ یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا۔ اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ یہ اگر فضیلت ہے تقوی، کون خدا ترس زیادہ ہے، کس کے اخلاق زیادہ بلند ہے، کون نیک اور پارسا زیادہ ہے، کون لوگوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے درجہ بلند ہوگا۔ پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، دو طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے دو طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے، ایک یتیم اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے ابتدائی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں آئے۔ یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر جانا، ان کو دھکے دینا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں پستے ہیں، پٹتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بولنے والا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ کو مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے، کوئی اور ولی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔ جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ بس یصلون سعیرا، اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے، آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائے گی۔ یہ دو طرفہ جلن جو ہے ان کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے نظام غلط بنایا ہے، ہم نے اتوار اپنے برے کر لیے۔ اور دوسرا طبقہ خواتین کا، عورتوں کا۔ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے، کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس قدر ناانصافی، اس قدر ناانصافی۔ اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے،
اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش۔ بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی فضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا، ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا، جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں دی، اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے، وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت، سب سے چھوٹی تھی، شادی سے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑھیا ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو۔ زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس نے پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی ایک کھلا لے لی، طلاق لے لی یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلاں شخص سے شادی کر دی جائے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھے، کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے۔ وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہے ان کو نافذ کرنا ہوگا۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی، مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی، مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بہت، اس میں کوئی شک نہیں، 80,000 کا مجمع لے کر، جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف۔ جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے 5 سے 6 ہزار آدمی جمع ہوا تھا کل، لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے دے کر اور دریا اٹک تک تو پہنچ گیا تھا۔ اللہ کا بندہ 80,000 کا تھا، وہاں روکا گیا۔ لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ کیا نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہے، پھر شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن ان کی نیکی کی بات ہے یہ کہ پہلے توجہ کبھی ان کی ادب نہیں ہوئی، لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل کو۔ اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے، وراثت کے اندر تقسیم کر کے دیں گے حصہ۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا، ابھی کل 28 آدمیوں نے بیعت کی ہے، وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے۔ 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے، یہ بہت مشکل۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔